نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا مسجد اقصی لبیک یا مسجد اقصی لبیک یا مسجد اقصی۔ سورہ توبہ سورہ توبہ کا نامہ رکوع اور سپارے کا 15 رکوع ختم ہو رہا ہے اور 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیا مقدسہ نمبر 73 یعنی 73۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ قرآن پاک آقا علیہ السلام کا ہے اور آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، تو ہمارا قرآن پاک ہے، جو نبی علیہ السلام کام کرے وہ ہم پر بھی واجب ہے، رب تعالیٰ بلکہ ہم پر فرض ہے۔ رب تعالیٰ نے جہاد بھی ہم پر مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور جہاد کفار کے خلاف کرنا ہم پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے، اور اس فرض کو ہمیشہ مد نظر رکھیں گے تو تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت و عظمت عطا فرمائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں سے جہاد کرو، جاہد الکفار والمنافقین، اور جو منافق ہیں اوپر سے مسلمان بنتے ہیں اندر سے مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان سے بھی جہاد کرو، یعنی مرزائیوں سے، جو منافق پکے منافق بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان پھر بھی کہلاتے ہیں، ڈھیٹ ہیں، ان منافقوں سے بھی جہاد کرو۔ واغلظ علیہم، اور ان پر جتنی بھی سختی کی جائے اتنی کم ہے، ان پر سختی کرو۔ واغلظ علیہم، ان کو مکمل طور پہ دبا کے رکھو کہ اسلام کے خلاف نہ بھونکیں، اگر کوئی بھونکتا ہے تو زبان کاٹ دو۔ واغلظ علیہم، ان پر سختی رکھو۔ ومأواہم جہنم، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالنا ہے، اور تم بھی ان کو جہنم میں دھکیل دو۔ جس طرح فلسطین پر اسرائیل نے ظلم کیا، اور یہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسرائیل سے یہ سارا خطہ خالی کرا دیں اور فلسطین کے سپرد کر دیں تاکہ وہ کچھ فعال ہو جائیں۔ بالکل صفحہ ہستی سے اب مٹا دو گے مسلمانوں۔ یہ جو لومڑی درمیان میں بیٹھی ہے، ادھر ادھر مسلمان ہے، کسی سے ڈرتا نہیں، جس کو مرضی دھمکی لگاتا ہے، اب اس کی دھمکی ساری اس کی نکال دو، اور اس لومڑی کو بل سے نکال کر ختم کر دو، صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ بس یہی مسلمانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو یہ میرا پیغام ہے۔ اس پیغام کو عام کریں کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دو اگر کوئی سکون چاہتے ہو۔ یہ مسلمانوں کو یہی آپس میں لڑاتا ہے، اسی نے امریکہ کو افغانستان میں بھیجا،
اور خود تماشا دیکھتا ہے، خود تماشا دیکھتا ہے. اسے اب بہانہ تو بن گئے. اللہ تعالی ہم سب کو فلسطین کا حامی و ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور مسجد اقصی کو بچانے کے لیے ہم سب کو اپنے مال و دولت، ایمان، جان سب قربان کرنا پڑا تو ہم کریں گے. مسجد اقصی کا بحال بھی کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کرو. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بہت برے ٹھکانے میں جائیں گے. پہلے دنیا میں ان کو جہنم دکھاؤ. ان پہ جتنے بھی میزائل داغے جاتے داغو، شہین داغا جاتا داغو. اس سے مت ڈرو، کسی سے مت ڈرو. ڈرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرو جو تمہاری مدد کر رہا ہے، تمہیں عروج عطا فرما رہا ہے، تم لوگوں کو، اس مسلمانوں کو عظمت عطا فرما رہا ہے. اور یہی مسلمانوں کا شیوا بھی ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہے تو وہ سمجھے کہ یہ اس کو نہیں، مجھے تکلیف ہے. اب فلسطین والے مسلمان، ان کی ماؤں، بہنوں اور بچیوں کی جو انہوں نے عزتیں لوٹی، وہ ہمیں خون کے آنسو رلاتی ہیں. اب سب مل کر ان کو ختم کرو، صفحہ ہستی سے مٹا دو. یہ خطہ مکمل ان سے خالی کراؤ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسی لومڑیوں کو ہم دلوں سے نکال کر ماریں. میں اکثر کہتا ہوں بابری مسجد کا مسئلہ تھا تو ہم نہیں بولے. اگر ہم بول پڑتے تو وہ کبھی اس طرح نہ ہوتا جس طرح مودی نے بابری مسجد کے ساتھ کیا، ہندوؤں نے اس کے ساتھ کیا. اب توبہ کر رہے ہیں وہی مودی، ان ہندوؤں کو مار رہا ہے، خود مار رہا ہے. جس پہ شک ہو جاتا ہے کہ اس کو گرونا ہے، چاہے ہو نہ ہو، اس کو کہتا ہے مار دو، زہر کے ٹیکے لگا دو. یہ مودی کا حکم ہو گیا ہے. ہندو بیچارے پس رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا جگر ہے. اگر کسی کو کرونا ہو بھی جائے تو وہ بڑی تسلی سے، محبت سے، پیار سے اس کا علاج کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شفا بھی کئیوں کو دی، عطا فرمائی. جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے شفا لکھی ہے ان کو شفا ملنی. اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو وہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے. چاہے کرونا سے جائیں، چاہے کھانسی نزلے سے جائیں، چاہے بخار سے جائیں، جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. مرنا تو ہے ہی. اب فلسطین کی مدد کرتے ہوئے، مسجد اقصی کو بچاتے ہوئے مر جائیں گے تو شہید ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میری یہ باتیں، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے کہ جہاد ہم پر فرض ہے، جہاد ہم پر فرض ہے، جہاد ہم پر فرض ہے. اور ہم سب مسلمان ایک ہیں، ہم میں کوئی دوسرا نہیں. ہم سب مسلمان ایک ہیں، ایک ملت ہے. وَاتَّخِذُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ہم سب کو اللہ نے ایک دین عطا فرمایا. جو ابراہیم علیہ السلام کو دین دیا وہ ہمارے آقا کو دیا، اور ہمارے آقا نے وہی وہی دین اللہ کا، وہی اسلام اللہ کا ہمیں دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. مسلمان موت سے کبھی نہیں ڈرتا، بلکہ ایسی موت لینا چاہتا ہے کہ جس میں اسے شہادت کا رتبہ ملے. یہ شہادت کی موت ہے. اور فلسطین کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے. جہاں کہیں بھی مسلمان، اور اس سے ہٹ جب فارغ ہو جائیں تو پھر کشمیر کی طرف بھی توجہ دو اور کشمیر کو بھی آزاد کرواؤ. اللہ تعالی ہم سب کو کشمیری ماؤں بہنوں کے ساتھ بھی الفت محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کی عزتیں جو پامال ہو رہی ہیں، ان بیٹیوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے، ان معصوم بچوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی بھی ہم نے مدد کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں فلسطین میں کامیابی عطا فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نبود فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وآحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، وآحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. مسلمانوں، یہ تمہارے لیے ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی جزا عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اچھی جزا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.